الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وقال تعالى في موضع آخر لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما لعبد جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میری پاکیزہ مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کا نظام اور اس کا سسٹم کچھ ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر قرار نہیں ہے، یعنی ایک حالت پر کوئی چیز باقی رہے اور ہمیشہ کے لیے رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. دنیا کی کتنی بھی کوئی چیز پائیدار مانی جا رہی ہو یا بنائی گئی ہو، لیکن آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں اس میں تغیر، تبدیلی اور پھر فنا کی طرف، ختم ہونے کی طرف اسے جانا ہی پڑتا ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری دنیا کو، نظام کو، یہاں کے پورے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے بنایا ہی ہے. اس کو یہاں پہ قائم رکھنے کے لیے نہیں بنایا ہے. اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے بہت کھلے لفظوں میں فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. اس لیے دنیا میں جو چیز آتی ہے، دنیا میں جو متنفس، جو جاندار، جو بندہ بھی آتا ہے یا جو اللہ کی بندی آتی ہے، یا جو چیزیں دنیا میں ایجاد کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، تیار کی جاتی ہیں، ان سب کا دنیا میں آنا حقیقت میں جانے کی تمہید ہے. یہ اشارہ ہے کہ یہ چیز دنیا میں رہنے والی نہیں، بلکہ اس کے لیے فنا ہی فنا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس فنا کے سسٹم کو ایسا رکھا کہ ہمیں اور آپ کو اس سے غافل نہیں رکھا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں یہ نہ بتایا گیا ہو کہ یہ دقت پیش آنے والی ہے، یہ پریشانی پیش آنے والی ہے، یہ مصیبت پیش آنے والی ہے، یہ پرابلم ہونے والا ہے، اور اس کا حل نہ بتایا گیا ہو. بحیثیت مسلمان، بحیثیت صاحب ایمان، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اسلام کی بدولت ہمیں اور آپ کو دنیا میں آنے، دنیا میں رہنے اور دنیا سے جانے، اور دنیا سے جانے کے بعد کی تمام زندگیوں کے بارے میں، تمام کی تمام چیزوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے. تقریباً ہر حالات کے تعلق سے کچھ نہ کچھ احکامات اور ہدایات ہمارے پاس ہیں. اور اس وقت میں اگر ہم کسی ایسی مصیبت یا پریشانی میں گھرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس حل شریعت کی روشنی میں الحمدللہ موجود ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے
تمہارے جان کے سلسلے میں، تمہارے مالوں کے سلسلے میں۔ ایک تو ہوتی ہے مصیبت فجائیہ جو اچانک پیش آتی ہے، جو حادثات کبھی ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ہوتے ہیں، جسے ہم اتفاق کہتے ہیں کہ اچانک سے یہ بات ہو گئی، وہ چیز انسان پہ زیادہ بھاری گزرتی ہے اور زیادہ گرا معلوم ہوتی ہے۔ اگر کسی کا اتفاقیہ جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم اچانک کہتے ہیں، انتقال ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، جس کے لیے ہمارا ذہن و دماغ پہلے سے تیار نہیں ہے، یا ہمارے خیالات اس طرف نہیں گھوم رہے، گردش نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اس وقت مصیبت ایک نہیں دوہری بن جایا کرتی ہے۔ ایک تو وہ مصیبت خود اپنی جگہ مصیبت ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ چونکہ ہمارے اور آپ کے سوچ کے بالکل برخلاف ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس وقت میں اپنے آپ کو سوالہ دینا بڑا مشکل سا لگتا ہے، بہت دقت معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کی جانوں پہ ترس کھا کر کے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ احسان کیا، اور بہت بڑا احسان کیا ہے، کہ ہمیں اور آپ کو پیش آنے والے حالات سے تقریباً واقف کرا دیا ہے اور بتلا دیا ہے۔ ہمارے مال میں، ہماری جانوں میں، ہمارے آل اولاد میں، ہمارے کھیت کھلیان میں، ہمارے باغات میں، ہماری اور دنیاوی زندگی میں کس موڑ پہ کیا دقتیں، کیا پریشانیاں پیش آنے والی ہیں، اس کے بارے میں تقریباً اللہ رب العزت نے بڑے کھلے لفظوں میں بتلا دیا ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے اور یہ پریشانی آنے والی ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے دوسرے پارے میں اور دوسرے رکوع میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس کی تفصیلات کا موقع تو نہیں ہے، لیکن اللہ اس آیت میں ہم سے اور آپ سے مخاطب ہے، اور ہمیں اور آپ کو خطاب کر کے متوجہ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے ہم آزمائیں گے ضرور۔ عربی کے قاعدے کے اعتبار سے لَنَبْلُوَنَّكُمْ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم آزما کر کے ہی رہیں گے، کسی کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم آزمائیں گے ضرور۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے دنیا دیکھنے کے بعد، لوگوں سے ملنے کے بعد، لوگوں کی پریشانیاں سننے کے بعد، لوگوں کی آزمائشیں دیکھنے کے بعد، اور اس نے جو کہا بالکل بجا کہا کہ زمانہ دیکھ ڈالا ہے، یہ دنیا چھان ماری ہے، نہ کوئی خوش و خرم ہے، نہ کوئی غم سے خالی ہے۔ یعنی ہر غم کے ساتھ یہاں پہ کوئی نہ کوئی خوشی، اور ہر خوشی کے ساتھ تکلیف کا کوئی نہ کوئی کانٹا ضرور چبھا رہتا ہے اور لگا رہتا ہے۔ اور اللہ بھی وہی کہہ رہا ہے کہ ہم یقیناً آزمائیں گے اور آزما کر کے رہیں گے، چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی کچھ خوف تمہارے اوپر آئے گا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کا مطلب ہے معمولی سا خوف، کبھی دشمن کا خوف ہو، جانوروں کا خوف ہو، اپنوں کا خوف ہو، کہیں اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، اس کی وجہ سے آدمی ہراساں ہو جائے، ڈر جائے، خوف پیدا ہو جائے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی ایسا ہوگا قحط پڑ جائے گا، کبھی ایسا ہوگا تنخواہ رک جائے گی، کبھی ایسا ہوگا گھر میں کھانے کی چیزیں نہیں میسر ہوں گی، کبھی کوئی اور اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے گا۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال، اور کبھی ایسا ہوگا مال و دولت میں کمی آ جائے گی۔ کھیتی پتالی ہو رہی ہے، پورے انتظامات کیے گئے ہیں، کھیتی لہلہا رہی ہے، پکنے کے قریب ہے، لیکن ایسا ہوا کہ بارش ہو گئی جب بارش کی ضرورت کھیتی کو بظاہر نہیں تھی، نتیجہ یہ نکلا کہ پوری کھیتی سڑ کر کے خراب ہو گئی۔ یا کبھی ایسا ہوا کہ سب کچھ کرنے کے بعد جتنے پانی کی ضرورت ہے وہ نہیں ملا، قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، اور پھلوں کا اور کھیتی کا ہمارا کام تمام ہو گیا اور ہمارے ہاتھ کچھ لگا نہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، آگے اللہ فرماتا ہے وَالْأَنفُسِ، اور کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری جانوں کو لے کر کے، یعنی تمہارے اپنے چلے جائیں گے، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بھانجی، کسی کی بھتیجی، کسی کی پوتی، کسی کی نواسی، کسی کا نواسا، کسی کا پوتا، کسی کو اٹھا کر کے ہم اس دنیا سے جب چاہیں گے لے کر کے جائیں گے، اور یہ ہو کر کے رہے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ تو ہونا ہے، ہم پہلے ہی سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ہماری مشکل یہ ہے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس طرف سے بالکل چونکہ غافل رہتے ہیں، اور ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے
کہ ہم یہاں کے نیشنلٹی والے نہیں ہیں، ہم کو یہاں پر قومیت اور یہاں کی نیشنلٹی نہیں دے دی گئی ہے کہ آپ کو رہنا ہی رہنا ہے جب تک پڑے رہیں، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم وزٹ ویزا پہ ہیں، کچھ دنوں کے لیے ہیں جسے چھوڑ کر کے جانا ہے، لیکن چونکہ چھوڑ کر کے جانے کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا ہے، ہم یہ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ ہمیں یہیں رہنا ہے، ہم یہ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ ہمیں یہیں پر رہنا ہے، اور اسی اعتبار سے ہم پوری تیاری میں رہتے ہیں، اور کوئی اور زندگی ہے، کوئی اور جگہ ہے، کوئی اور ہمارا مقام ہے جو اصلی مقام ہے، جس کی طرف ہمارا اور آپ کا ذہن نہیں جاتا ہے، وہ ہم بھولے رہتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی اس طرح کی مصیبت پیش آتی ہے، کوئی پریشانی پیش آتی ہے، ہمارے اور آپ کے دل و دماغ پہ غم کا بوجھ بہت ہی زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آزمائیں گے تو تمہاری جانوں کو لے کے جائیں گے، ذهاب الاحبتی بالقتل یا بالموت، کہ ہمارے اپنے چلے جائیں گے، کسی کا قتل ہوا، کسی کا مرڈر ہوا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی اپنی طبعی موت مر گیا، کوئی بیماری میں چلا گیا، یا کسی کی عمر ہو گئی اچھی خاصی، جس عمر میں عام طور پہ لوگ چلے جاتے ہیں اس عمر میں چلا گیا۔ اس طریقے سے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم آزمائیں گے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ وَبِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ اب عجیب جملہ ہے، عربی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بشارت اصل میں کہتے ہیں ایسے موقع کے لیے بولتے ہیں اس لفظ کو جب آدمی کو کوئی خوشی پیش آ رہی ہو، تب ہمارے ہاں بھی بولتے ہیں ان کو بشارت سنائیے، ان کو خوشخبری سنائیے۔ کسی کو کوئی اچھی حالت پیش آ گئی، کہیں کسی کی جاب لگ گئی، کہیں کسی کی کمائی اچھی مل گئی، کہیں کسی کو اور دولت ہاتھ لگ گئی، کہیں کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اولاد مل گئی، اس طرح سے آدمی کو ہوتا ہے تو آدمی خوشخبری سناتا ہے، کہتا ہے خوشخبری آپ کے لیے ہے۔ اب یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مصیبتیں تم پر آ سکتی ہیں، اور آنے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے، خوشخبری دے دیجیے۔ اب بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ بظاہر تو پریشانیاں گنائی جا رہی ہیں، بظاہر تو پریشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ دقت آ سکتی ہے، یہ دقت آ سکتی ہے، اور سب سے بڑی جو دقت اللہ نے آخر میں بیان فرمائی کہ تمہارے اپنے کو ہم لے لیں گے اور وہاں رہنے نہیں دیں گے، کسی نہ کسی کو ہم بلاتے رہیں گے اور اس دنیا سے لا کر کے اس دنیا میں آباد کرتے رہیں گے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو آخر یہ ماجرا کیا ہے، اللہ خوشخبری کیوں سنا رہا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھے کہ ایسے موقع پہ جب کوئی مسئلہ کھڑا ہو، جب کوئی مصیبت پیش آئے، خواہ وہ جان کے تعلق سے ہو، مال کے تعلق سے ہو، آل اولاد کے تعلق سے ہو، ہمارے کوئی اپنا عزیز اقارب میں سے کوئی دنیا سے جا رہا ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی چھوٹی بڑی مصیبت پیش آ رہی ہو، تو اس پر انسان جب صبر کرتا ہے، اس صبر کے نتیجے میں جو چیزیں ملنے والی ہوتی ہیں وہ ہمیں اصل میں معلوم نہیں ہیں، وہ اتنی اہم اور اتنی عظیم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے، کیونکہ اس کے آگے جو انہیں جزا ملنے والی ہے، اس صبر کے نتیجے میں انہیں جو بدلہ ملنے والا ہے، اس صبر کے جو فوائد انہیں ملنے والے ہیں، اس صبر کے جو فائدے انہیں حاصل ہونے والے ہیں، اس صبر کے جو منافع انہیں ملنے والے ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ اگر دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کل قیامت میں جو صبر کرنے والوں کو بدلہ ملے گا تو دنیا میں جتنے سکون میں رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یود اہل العافیت یوم القیامہ، قیامت کے دن جتنے دنیا میں سکون میں رہے ہوں گے، جن کو کوئی تکلیف پریشانی نہیں پہنچتی رہی ہوگی، وہ یہ تمنا کریں گے لو ان جلودہم کانت قرضت بالمقارض، کاش ہماری کھالیں قینچیوں سے کتر دی گئی ہوتی، کاٹ دی گئی ہوتی، ہمیں مارا نہ گیا ہوتا، ہمیں شہید نہ کیا گیا ہوتا، ہماری گردن نہ کاٹی گئی ہوتی، بلکہ ہماری کھالیں قطر قطر کر کے ہمیں تکلیف پہنچا کر کے ایسے دنیا سے بھیجا گیا ہوتا تاکہ یہاں پہ جو صبر کرتے ہم، اس کا جو بدلہ یہاں مل رہا ہے وہ بدلہ ہمیں ملتا۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے۔ جیسے ہم اور آپ دنیا میں کسی سے اس کی اسکوٹی لے لیں، اس کی بائک لے لیں، اس کی 2 چکے کی گاڑی لے لیں اور پریشان ہو جائے، لیکن اس کے فوراً بعد ہم اسے مرسیڈیز کار دے دیں، ہم اسے لینڈ کروزر کار دے دیں،
ہم اسے ایک ایروپلین ہدیہ کر دیں تو ظاہر ہے وہ اسکوٹی اور اپنی 2 چکا جانے کا جو غم تھا غم ہی نہیں بھولے گا بلکہ ایسا بھولے گا اور ایسا مگن ہوگا کہے گا ایسے 2 چکا اور 4 چکا مستقل ہمارے ہاتھ سے جاتی رہے کوئی فرق نہیں جب ہم کو ایسا بدلہ اس کا مل رہا ہے. بالکل یہی حالت ہے کہ جب کوئی صبر کا دامن تھامے رہتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو خوشخبری سنائیے کیونکہ اس کے نتیجے میں انہیں جو آگے ملنے والا ہے وہ بہت زیادہ ہے ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کیا فرمایا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کا اجر ہمارے ہاں بغیر حساب کے ہے. سب کا تو ناپ تول کے دیا جائے گا. آپ نے یہ کام کیا ہے تو ایک کا بدلہ 10 لے لیجئے, آپ نے یہ صدقہ کیا ہے تو ایک کا 70 لے لیجئے, 700 گنا لے لیجئے, کچھ اور لے لیجئے بڑھا کر کے. لیکن جب صبر کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے یہاں گننے کا, یہاں حساب کرنے کا, یہاں گن کر کے دینے کا موقع نہیں ہے اور اس کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ بے حساب ان کو اجر دیا جائے گا. اسی لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن, مومن کے معاملے کا تب تعجب ہی تعجب لگتا ہے مجھے. ان اصابت سرا شکر فکان خیر اللہ. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں, جو واقعی مسلمان ہیں, جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, جو شریعت کو فالو کرتے اور مانتے ہیں, جو شریعت کی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں اور جو یہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اس دنیا کے ہمیں اندر رہنا ہی نہیں ہے, اسے چھوڑ کر کے جانا ہے, اور یقین نہ بھی کوئی رکھے, بڑا دہریہ ہو جو اللہ کے وجود کو اور اللہ کو نہیں مانتا ہے, ان کا انکار کرتا ہے, وہ بھی تو کم سے کم اتنا تو جانتا اور مانتا ہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے, ایک دن چھوڑ کر کے جانا ہی جانا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن, مومن کے معاملے پہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ ہر حالت اس کی اچھی ہے. اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے, کوئی اچھی حالت اسے ملتی ہے, کوئی اچھا معاملہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے, کوئی خوشخبری اسے ملتی ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے, کہتا اللہ تیرا شکر ہے, سجدے میں گر جاتا ہے, 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے, اس کی تعریف کرتا ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر شکر فکان خیر اللہ, شکریہ ادا کرتا ہے, اس کے حق میں یہ بہتر ہوتا ہے اور اس پر اسے اجر بھی ملتا ہے اور مزید اللہ اسے عطا بھی فرماتا ہے. اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچ گئی, کوئی پریشانی پیش آئی, فصبر فکان خیر اللہ, پھر وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو بھی اس کے حق میں وہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ صبر کا بدلہ بہت کچھ ملنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی دونوں حالت بہتر ہے. اللہ بھی یہاں وہی کہہ رہا ہے وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے. اب سوال یہ ہے کہ صبر کرنے والے کون لوگ ہیں, کنہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے صبر سے کام لیا ہے, کب سمجھا جائے گا کہ ہم نے صبر سے کام لیا ہے؟ تو اس میں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں, خود اللہ نے یہاں پر فرما دیا الذین اذا اصابتهم مصیبہ, صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے. عربی کے اعتبار سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر انہیں مصیبت پہنچے, بلکہ فرمایا جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے. یہ جملہ بھی یہ اشارہ دے رہا ہے اور یہ بتلا رہا ہے اذا کا لفظ اللہ نے استعمال کیا, یہ وہیں پر اللہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے جہاں پہ کوئی چیز یقینی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ مصیبت کا آنا یقینی ہے, چھوٹی آئے, بڑی مصیبت آئے, ہنگامی آئے, وقتی آئے, مستقل کچھ دنوں تک رہ جائے, کچھ بھی ہو, لیکن اللہ فرما رہا ہے مصیبت آنے والی ہے. جب ان بندوں پر مصیبت آتی ہے تو ہمارے جو نیک بندے ہیں, جو ہمارے واقعی بندے ہیں, جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں, جو آخرت کے قائل ہیں, جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں, جو شریعت کو مانتے ہیں اور اس کی طرف توجہ کرتے ہیں, ان کا کام کیا ہے, وہ کیا کرتے ہیں پھر ایسے موقع پر؟ وہ جزا فضا نہیں کرتے ہیں, وہ واویلا نہیں کرتے ہیں, وہ اپنے کپڑے نہیں پھاڑتے ہیں, وہ اپنے لباس نہیں پھاڑتے ہیں, وہ اپنے چہرے نہیں نوچتے ہیں, وہ دنیا بھر کے الٹے پلٹے الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں, وہ یہ
یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ کام صرف ہمارے ساتھ کیوں ہوا، وہ یہ نہیں کہتے ہیں یہ مصیبت ہمارے اوپر کیوں آ گئی، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کو صرف ہمارے ساتھ ایسا کرنا تھا، دوسرے کے ساتھ کیوں ایسا نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے جزا فضا سے وہ دور رہتے ہیں اور اس سے بچتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو مصیبت آنے پر چہرہ پیٹنے لگے، جو مصیبت آنے پر چہرے نوچنے لگے، جو مصیبت آنے پر کپڑے پھاڑنے لگے، جو مصیبت آنے پر واویلا کرنے لگے، جو مصیبت آنے پر اللہ کو کوسنے لگے، جو مصیبت آنے پر شرکیہ جملے بولنے لگے، جو مصیبت آنے پر کفریہ جملے بولنے لگے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے دین کو ماننے والا ایسا شخص نہیں ہو سکتا ہے، اور دعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت جیسی پکار استعمال کرے اور نوحہ کرے اور چلا چلا کر کے روئے اور اس کی خوبیاں وغیرہ بیان کر کے زبردستی روئے اور لوگوں کو رلائے اور سب کو پریشانی میں ڈالے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہمارے طریق میں سے، ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا طریق یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے اذا اصابتهم مصیبہ، جب مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ پھر کیا کہتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ ان کا جملہ فوراً ہوتا ہے، بڑی مصیبت آئے چھوٹی مصیبت آئے، اپنا چلا جائے کسی غیر کا کوئی چلا جائے، فوراً ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی ہے اور وہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، یہ جملہ پڑھتے ہیں۔ اور جب یہ جملہ وہ پڑھتے ہیں تو یہ جملہ انہیں مسکن دواؤں سے بڑھ کر کے، خمیرہ ابریشم سے بڑھ کر کے، تمام کے تمام انجیکشن اور ٹیبلٹ سے بڑھ کر کے سکون اور اطمینان فراہم کرتا ہے۔ لیکن کب یہ جملہ سکون اطمینان دیتا ہے؟ علامہ آلوسی بغدادی علیہ رحمہ نے لکھا ہے استرجاع کی سنت، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی سنت تبھی ادا ہوگی جب اس کا مطلب، جب اس کا معنی، جب اس کا مفہوم سمجھ کر کے پڑھا جائے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ انا للہ، انا للہ کا مطلب ہے ہم اللہ کے لیے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ نے ہم کو بنایا ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، وہی جو چاہے تصرف کر سکتا ہے، وہی جو چاہے کام کر سکتا ہے، اس کے ارادے کے بغیر کوئی ایک ذرہ حرکت کرنے والا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے جس کو دنیا میں رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے جس کو دنیا سے لے کر کے جاتا ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، یعنی اللہ ہی سب کچھ کرنے دھرنے والا ہے۔ اب اس جملے کے ذریعے سے تھوڑا سا تسلی ہوئی کہ جب ہمارا کچھ نہیں ہے، سب کچھ کسی اور کا ہے، وہ آقا ہے ہم غلام ہیں، وہ رب ہے ہم مربوب ہیں، وہ رحمان و رحیم ہے ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا مالک ہے ہم مملوک ہیں، وہ ہمارا رازق ہم مرزوق ہیں، وہ رحمان اور اللہ ہے اور ہم اس کے بندے اور غلام ہیں۔ جب یہ ذہن میں بات آئی تو تھوڑا سا تسلی یہ ہوئی کہ بھائی یقیناً جب وہ اس طرح کا مالک اور خالق سب کچھ ہے تو پھر وہ کوئی بھی کاروائی کر سکتا ہے۔ کسی بندے کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ اپنے رب سے اس طرح کا سوال کرے یا اس طرح کی باتیں کریں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہو گیا۔ لیکن اب عقل تو مان گئی، طبیعت عام طور پہ جلدی نہیں مانتی ہے۔ ایک لگاؤ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، ایک جذبات ہوتے ہیں، کبھی 60 سال کا تعلق، کبھی 70 سال کا تعلق، کبھی 80 سال کا تعلق، کبھی 100 سال کا تعلق، کبھی 50 سال کا تعلق۔ تو جو تعلقات جس درجے کے ہوتے ہیں اسی درجے کی کشمکش بھی ہوتی ہے، اسی درجے کی تکلیف بھی ہوتی ہے، اسی درجے کی کھینچا تانی بھی ہوتی ہے۔ تو پھر طبیعت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ عقل تو مان رہی ہے ٹھیک ہے ہم اللہ کے ہیں، اللہ کوئی بھی کاروائی کر سکتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن طبیعت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے اس کے لیے اگلا جملہ دیا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بھی لوٹ کر کے اسی کے پاس جانے والے ہیں، یعنی آج نہیں کل ہماری اس کی ملاقات ہونے والی ہے۔ اور جب ہم صاحب ایمان ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب انتقال کسی کا ہوتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، تو روحیں وہاں جا کر کے علیین میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور باقاعدہ ایک دوسرے سے سوال جواب ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہیں ملاقات پہ۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے فلاں کیسے ہے، فلاں کیسے ہے، فلاں کیسے ہے، اور جب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آ چکا ہے تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب آیا ہے وہ اس کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کی روح یہاں آئی کیوں نہیں، آخر وہ بیچارہ کہاں پھنسا ہوا ہے۔ اس طرح کی باتیں وہاں برزخ میں ہوا کرتی ہیں۔ تو جتنے بھی جاتے ہیں تو لوٹ کر کے پھر وہیں جانا ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسے ہمارا کوئی چہیتا، ہمارا کوئی جاننے
جاننے والا، ہمارا کوئی پہچاننے والا یہاں سے چھوڑ کر کے کمانے کے لیے کبھی ممبئی جاتا ہے، کبھی سعودی جاتا ہے، کبھی دبئی جاتا ہے، کبھی قطر، کویت، عمان، بحرین جاتا ہے، تو ہم اسے رخصت کرتے ہیں. اب اس سے تعلقات ہوتے ہیں تو دل کو کچوکے لگتے ہیں، آنکھ سے آنسو گرتے ہیں، دل روتا ہے، آنکھ بھی آنسو گراتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ہم تھوڑا سا صبر سے کام لیتے ہیں. کیوں صبر سے کام لیتے ہیں؟ کیونکہ ہم کو تھوڑا سا فائدہ نظر آتا ہے، اور یہ زندگی میں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے گھر کی لائف صحیح ہو جائے گی، ہمارا گھر بن جائے گا، ہمارے گھر کے اور مسائل حل ہو جائیں گے، بچوں کا پیٹ پال لیا جائے گا، اور ان کے آگے کے مسائل روزی کے حل رہیں گے. اور وہ بھی یہی سوچ کے نکلتا ہے، گھر والے اور گھر والیاں بھی یہی سوچ کے صبر سے کام لیتی ہیں. پھر جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو ہم یہاں سے میسج کرتے ہیں، ہم یہاں سے فون کرتے ہیں، ہم یہاں سے خیریت لیتے ہیں، وہ وہاں سے میسج کرتا ہے اور خیریت لیتا ہے اور خیریت دیتا ہے. یہی صورتحال بالکل اس دنیا سے جانے والوں کی ہوتی ہے. جب وہ چلا جاتا ہے تو اب ہمارا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صبر دلانے کے لیے اس جملے کو پڑھیں، اور ذکر کے طور پہ نہیں، ورد کے طور پہ نہیں، بلکہ یہ سوچ کر کے پڑھیں کہ ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایک تسلی کی دعا ہے، جس کا معنی مطلب سمجھ کر کے ہمیں اور آپ کو استعمال کرنا ہے. تب جا کر کے سکون اطمینان ہوگا. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، اللہ نے بنایا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، پاور والا وہی ہے، قدرت والا وہی ہے، باقی رہنے والا وہی ہے، باقی رکھنے والا وہی ہے، تصرف کرنے والا وہی ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے. اب دل دماغ کو اسے تسلی دیں، اور اگر ابھی تسلی نہیں ہوتی ہے پھر اگلا جملہ بولیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں بھی وہیں لوٹ کر کے اسی کی طرف جانا ہے، وہیں پہنچنا ہے. جب یہ دونوں جملے ہم سوچ کر کے کہہ لیں گے اور یہ ذہن و دماغ میں بٹھائیں گے کہ آج ان کی کل ہماری باری ہے، آج ہماری کل ان کی باری ہے، اس طرح سے آج نہیں کل ہمیں بھی جانا ہے اور ملاقات ہونی ہے. اب ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے خیالات کیسے ہیں، ہمارا طریقہ کیسا ہے، ہماری رہن سہن کیسی ہے، کیا ہمارے پاس نماز ہے، کیا ہمارے پاس روزہ ہے، کیا ہمارے پاس زکوٰۃ ہے، کیا ہمارے پاس صدقہ و خیرات ہے، کیا ہمارے پاس صبر ہے، کیا ہمارے پاس شکر ہے، کیا یہ تمام چیزیں جو ہماری نیا پار لگانے والی ہیں کل قیامت میں وہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں. پھر جانے والے کے تعلق سے ہم اور آپ جزا فضا زیادہ کریں گے تو اس کو کبھی کوئی فائدہ ملنے والا نہیں، کبھی اس کا بھلا ہونے والا نہیں، نہ ہمارا کوئی بھلا ہونے والا ہے. ہم یہ سوچ کر کے تسلی کے لیے جملہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جانے والے کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اس کے لیے ایصال ثواب کریں، جتنا ہو سکے پڑھ کر کے بخشیں، اس کے لیے صدقہ و خیرات کریں، اور ہو سکے تو صدقہ جاریہ کے طور پر کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کہیں نل لگ رہا ہو، کہیں کنواں کھود رہا ہو، کہیں کوئی اور ایسا کام ہو، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی انسان مرتا ہے اس کے تمام اعمال ختم بند کر دیے جاتے ہیں. ایک سبحان اللہ کا محتاج، ایک اللہ کا محتاج، ایک الحمدللہ کا محتاج. اب وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. ہاں تین چیزیں ایسی ہیں جس سے اس کو فائدہ ملتا رہتا ہے. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ علم ينتفع به، ایک تو علم دین ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اس نے کوئی کتاب لکھی، اس نے کوئی رسالہ لکھا، اس نے دینی باتیں پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائی، لوگوں کو اس نے عالم بنایا، کلمہ پڑھایا، درود پڑھایا، اس طرح سے آگے اس نے علم کا اضافہ کیا. نتیجہ یہ نکلے گا جتنے آگے وہ کام کریں گے اس کا نفع اور فائدہ اسے ملتا رہے گا. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا صدقۃ جاریۃ، یا کوئی صدقہ کر دے جس کا ثواب باقی رہنے والا ہو، کچھ دنوں تک جاری رہے. کوئی نل کھدوا دیا، اس کے نام پہ ہینڈ پائپ لگوا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کہیں اور اس طرح سے پانی وغیرہ کا انتظام کیا، کسی مسجد مدرسے میں اس کے نام پہ کچھ بنوا دیا جس کا فائدہ کچھ صدیوں تک چلتا رہا اور اس کا ثواب اسے ملتا رہا. اور تیسری چیز فرمائی او ولد صالح یدعو له، یہ خاص طور سے ہمارے بڑے بوڑھے، ہمارے گارجین اور پیرنٹ اور ذمہ داروں کو آخر میں سننے والی چیز ہے. کیا فرمایا؟ یا کوئی اولاد ایسی چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، جو اسے دعائیں مغفرت کرتی رہے، جو اسے دعاؤں میں یاد رکھتی رہے. ظاہر ہے یہ اسی وقت ممکن ہے، یہ اسی وقت پاسبل ہے جب ہم نے اپنی اولاد کو دیندار بنایا ہو، جب ہم نے اپنے اولاد کو دین سکھایا ہو، جب ہم اپنے اولاد کو والدین کے حقوق بتایا ہو، جب ہم نے اس کو ایسے مدرسے میں مکتب میں پڑھایا ہو جہاں اس نے پڑھا ہو والد کون ہوتے ہیں، والدہ کون ہوتی ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت
جنت کیا چیز ہوتی ہے، ایصال ثواب کیا ہوتا ہے، جب اسے ان چیزوں کا یقین ہوگا تو اگر ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھے گا رب اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے مولا میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، ان پر ایسے ہی رحم فرما جیسے تو نے جیسے ان لوگوں نے بچپن میں میری دیکھ ریکھ کی، میری تربیت کی، میری پرورش کی، ایسے ہی ان کی بھی تو رحم فرما، ان کے اوپر بھی خاص رحم فرما۔ جب ہر نماز کے بعد اگر ایک مرتبہ بھی وہ دعا مانگے گا تو بھی ہر نماز کے بعد ملا کر کے 5 مرتبہ دعا بنے گی۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت میں کتنے ہی والدین ایسے ہوں گے کہ جنت میں ان کا مقام بہت اونچا ہوگا، بہت بلند ہوگا، وہ دیکھ کر کے حیرت زدہ ہو جائیں گے اور کہیں گے یا ربی انا لی ھذا، اے میرے مولا یہ میرے لیے یہ کہاں سے ہے، میں نے تو اتنا کچھ کیا نہیں تھا، مجھے معلوم ہے میں کیا کر کے آیا ہوں۔ جیسے میں نے اپنے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپیہ ڈال رکھا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ جمع کر رکھا ہے، اور کبھی میں نے چیک کیا تو اس میں شو کر رہا ہے 2 کروڑ 2 ارب، تو ظاہر ہے میں سوچوں گا بھیا یہ اتنا پیسہ کہاں سے آ گئے۔ ایسے ہی اس وقت والدین، اس وقت کے نانا دادا بڑے بوڑھے جنہوں نے اپنے بچوں کو دین اور کلمہ اور درود اور استغفار اور والدین کے تعلق سے کچھ سکھایا پڑھایا تھا اور ان کو اس نہج پہ ڈالا تھا جس نہج پہ آج ہم اور آپ نہیں ڈال رہے ہیں، جس کا خمیازہ ہم دنیا میں بھی بھگتتے ہیں اور آخرت میں بھی پریشانیاں آنے والی، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو جب ہم صحیح راہوں پہ انہیں ڈال کے رکھیں گے تو اگر ہر نماز کے بعد وہ ہمارے لیے ایک مرتبہ بھی ہاتھ اٹھا دیں گے تو ہمارا یہ فائدہ ہوگا کہ کل قیامت میں ہمارا وہ مرتبہ اور وہ مقام ہوگا کہ ہم دیکھ کر کے کہیں گے یا ربی انا لی ھذا، اے میرے مولا اتنا اونچا مقام مجھے کہاں سے مل گیا، میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا۔ تو اللہ فرمائے گا ھذا باستغفاری ولدکا، یہ تمہارے بچے کے استغفار کی برکت ہے، تم چلے آئے تھے، تم نے اسے دین سکھایا تھا، کلمہ سکھایا تھا، درود سکھایا تھا، استغفار سکھایا تھا، نماز سکھلائی تھی، وہ تمہارے لیے ہر نماز میں دعا مانگتا تھا، تمہارا بیٹا مانگتا تھا، تمہارا پوتا مانگتا تھا، تمہارا ناتی، تمہارے بیٹے، تمہارے پوتے، تمہارے گھر کے بچے، تمہاری بیویاں، یہ لوگ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے تھے، اس لیے آج تمہارا یہ مقام ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ خود جملہ پڑھیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ایک جملہ اس کے ساتھ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا اور فرمایا کہ جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچے فوراً کہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ساتھ میں جملہ ملائے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اگر عربی میں آئے تو آدمی عربی میں پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اور اگر عربی میں نہ آئے تو اردو ہی میں آدمی کہہ لے اے اللہ اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور بہتر سے بہتر اس سے بدلہ عطا فرما۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مصیبت پر، چھوٹی مصیبت ہو، بڑی مصیبت ہو، معمولی مصیبت ہو، کانٹا چپ جائے، کہیں اور کوئی چھوٹا سے چھوٹا حادثہ ہو، بڑے سے بڑی مصیبت آئے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی یہ دونوں باتیں کہہ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا بدل اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اب جب کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے، ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایسا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، ہمیں نہ معلوم کتنی پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، گھر کون دیکھے گا، باہر کون دیکھے گا، کمائے گا کون، بچے کا سہارا کون بنے گا، بیوی کا سہارا کون بنے گا، ان کا سہارا کون بنے گا، ہمارا گزارا کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، نہ معلوم کتنی پریشانیاں اور انسانوں کو گھیرتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ڈپریشن میں جانے لگتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اسی سوچ میں اپنے آپ کو غم میں گھلا کر کے ختم کرنے لگتا ہے۔ جب ہم یہ دعائیں پڑھیں گے اور اس کا مطلب سمجھیں گے اور اللہ سے صبر کی توفیق مانگیں گے، کیونکہ بغیر اللہ کی توفیق کے ہمیں صبر ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ صبر سے کام لیجیے اور آپ کو صبر بھی ملے گا تو اللہ کی مدد سے ملے گا۔ تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں، کس شمار میں ہیں، ہمیں بھی اللہ سے مدد مانگنی پڑے گی ہر نمازوں کے بعد اور ایسے عام حالات میں جب بھی یاد آئے ہم یہ دعا انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور بہتر بدلہ عطا فرما۔ جب پڑھیں گے ہم انشاءاللہ ہمیں سکون ملے گا، جانے والے کو بھی راحت ملے گی اور انہیں بھی اطمینان ہوگا اور ان کے بھی درجات بلند ہوں گے اور اس طرح سے ہمارے اس دنیا کا بھی کام بنے
گا، سکون راحت سے گاڑی چلے گی، اور جو بظاہر پریشانیاں ہمارے اوپر منڈلا رہی ہیں کہ اب یہ کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا، وہ آہستہ آہستہ ساری پریشانیاں اللہ دور کر دے گا، اس دنیا کے اندر بھی سکون ہوگا، اور آخرت میں اس کا فائدہ تو ہمیں اور آپ کو ملنا ہی ہے۔ لیکن یہ صبر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی روئے نہیں، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی آنسو نہ بہائے، کبھی اب ایک غم تازہ ہو، کبھی یاد آئے اور آنسو گر رہے ہیں تو گرنے دیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دل سے ہے اور جب تک آنکھ سے ہے، یعنی جب تک دل میں تکلیف ہے اور آنکھ سے آنسو بہ رہا ہے، تب تک یہ رحمت کا حصہ اور تعلقات کی دلیل ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ بہت سے لوگ زبردستی اتنا صبر کرتے ہیں کہ آنسو گرنے والا ہوتا ہے تو بھی نہیں گرنے دیتے ہیں، اس وقت دل دماغ میں برا اثر پڑتا ہے، رونے سے آدمی کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہاں واویلا نہیں ہونا چاہیے، برے الفاظ نہیں ہونے چاہیے، جزا فضا نہیں ہونا چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں جب تک دل سے اور آنکھ سے ہے تب تک اللہ کی رحمت کا حصہ ہے اور تعلقات کی دلیل ہے، اور جب زبان سے ہو جائے، یعنی یہ آدمی کچھ کہنے لگے اللہ کو ایسا نہیں کرنا تھا، بہت جلدی ایسا ہو گیا، ایسا اللہ نے کر دیا، یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوا، اس طرح کے جملے اگر کوئی کہنے لگے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ شیطانی حصہ ہے، پھر یہ شیطانی عمل ہے جو کہ انتہائی غلط ہے، اور اس سے نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، الٹا غم میں اضافہ ہے، اور اللہ جو چاہتا کرتا ہے، اس سے بڑی پریشانی بھی ڈال سکتا ہے۔ اس لیے صبر کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا مانگیں، یہ جملے بار بار پڑھیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ایصال ثواب کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اپنے بندوں میں سے کسی کے ایک برگزیدہ کو چن لیتا ہوں، اٹھا لیتا ہوں، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کا دوست، کسی کا پوتا، کسی کا ناتی، کسی کا کچھ اور جس سے تعلقات ہیں، ان میں سے میں کسی کو اگر لے لیتا ہوں، پھر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، اور اس طرح سے زندگی گزارتا ہے، اللہ سے صبر مانگتا ہے اور بار بار دعائیں کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے میرے ہاں کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کے، یعنی اس صبر کے بدلے میں میں سیدھے اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اتنا بڑا فائدہ ہے، اور ایک آسان سے فائدے پہ اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو آخر کیا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارے کار بھی نہیں ہے، کوئی جزا فضا یا وویلا سے کوئی لوٹ کے آنے والا تو ہے نہیں۔ اس لیے صبر سے کام لیں، دعائیں مانگیں، مستقل دعائیں کرتے رہیں، اور یہ دعا پڑھتے رہیں اور پڑھتی رہیں، اور ان کے لیے بھی ایصال ثواب کرتے رہیں، انشاءاللہ اس میں ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور آپ حضرات کا بھی۔ وقت کم ہے، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ چند باتوں پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لی جائے مختصر سے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله كما أنت أهل، وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم، رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا ضرا إلا كشفت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مرضا إلا شفيت، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا مجيب دعوة المضطرين۔ اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مالک ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پل پل تیرے حکم کو توڑا ہے، قدم قدم پہ نافرمانی کی ہے، نہ معلوم کتنے جرائم کرائم کر کے بھول گئے، تو کچھ بھولتا نہیں، سب کچھ تیرے ہاں درج ہوتا ہے۔ اے اللہ تو معاف کرنے پہ آتا ہے تو تمام گناہوں کے اکٹھے معاف کر دیا کرتا ہے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما، اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین، بھائی بہن، دوست احباب، رشتہ دار، اساتذہ وغیرہ میں سے جو بھی جا چکے ہیں، نہ معلوم کس حال میں ہے، اے اللہ ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما، اے اللہ ہر ایک کی خطاؤں کو معاف فرما، ہر ایک کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا۔ اے اللہ ہمیں جتنے بیمار انہیں شفا عطا فرما، جلد از جلد شفا عطا فرما۔
اے اللہ ہر طرح کی مہلک خطرناک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ تمام اعضاء کو صحیح سالم رکھ۔ اے اللہ اپاہج پنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، دوسرے پہ بوجھ نہ بنا، دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا بنا کر کے رکھ۔ اے اللہ دنیا سے لے جائے تو خاتمہ بالخیر نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، سوئے خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے قرض میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کا ذریعہ پیدا فرما، قرض کے بوجھ کے آنے سے حفاظت فرما، تنگی رزق سے حفاظت فرما، وسیع رزق عطا فرما، جو دے اس میں بے انتہا برکت عطا فرما، ہر طرح کی بے برکتی سے حفاظت فرما، ہر طرح کی لاچاری و مجبوری سے حفاظت فرما، زندگی کے ہر موڑ پہ کامیابی نصیب فرما، ہر مقام پہ سرخروئی عطا فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں پریشان انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو ناحق جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کا ذریعہ پیدا فرما، مدارس کی مساجد کی ملی تنظیموں کی بے انتہا حفاظت فرما۔ اے اللہ جو گئے ہیں دنیا سے، اے اللہ انہیں اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، ان کی خطاؤں کو لغزشات کو معاف فرما، تو بڑا رحیم بڑا کریم ہے۔ اے اللہ تو سفید داڑھی والوں پہ رحم کرتا ہے، ان کی عمر بھی اچھی خاصی تھی، اے اللہ تو ہر طرح سے رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کے درجات کو دن بدن بلند فرما، ہماری طرف سے انہیں بہتر سے بہتر جزا اور بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ یہاں رہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے وصال ثواب کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی وجہ سے اے اللہ جو بھلائیاں جاری تھی تو مزید انہیں جاری رکھ، ان کی وجہ سے جو آسانیاں پیدا تھی جو اللہ مزید آسانیوں کا معاملہ پیدا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ کچھ بھی ہو تیرا سایہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو سب کے سب سے بڑے سائے والا ہے۔ اے اللہ تو جسے چاہتا ہے سکون عافیت سے رکھتا ہے، اور جسے نہیں چاہتا تمام لوگ اس کے موجود رہیں تب بھی کوئی اسے سکون ملنے والا نہیں۔ اے اللہ ہمارے ساتھ ہر طرح سے سکون کا، عافیت کا، خیریت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارا دل پریشان ہے یقیناً، غم سے اے اللہ ہم نڈھال ہیں، لیکن ہم وہی کہتے ہیں جو تیرے نبی نے سکھایا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ تیرا ہی فیصلہ تھا، تو نے بلایا ہے، اے اللہ تو ان کے ساتھ بے انتہا رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کے درجات کو دن بدن اللہ بلند فرما، اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، ہم سب کو گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، ہم سب کو گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ خاص کر جتنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے یا کھڑے، اے اللہ نہ معلوم کیسی کیسی حاجات لے کے بیٹھے، اے اللہ ہر ایک کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما، دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا فرما، دین و دنیا کی ہر برائی سے بے انتہا حفاظت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ان کا ہم پر حق ہے، ہمارے ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کو مانگا ان تمام بھلائیوں کی ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، جن جن برائیوں سے پناہ چاہیے ان تمام برائیوں سے پناہ چاہتے ہیں، کریم آقا ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔